سورت التوبہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی، 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 7 بڑی سورتوں میں سے ہے، جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ طوال طویل سے ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے، 9 ہجری میں، اور 9 ہجری کا بھی تقریباً آخر بنتا ہے۔ سورت الانفال میں جنگ بدر کا ذکر ہوا، جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور اس سورت میں یعنی سورت التوبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات اس غزوہ سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد میں جو کچھ ہوا، جو کہ مسلمانوں کی اہل روم کے ساتھ یا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لڑی جانے والی آخری جنگ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ غزوہ تبوک میں یہ تعداد 30,000 تھی۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، تقریباً 9 نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر مشہور التوبہ، البراءہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو الفاتحہ اور الکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ التوبہ، جس کا لفظی معنی توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کے مقابلے میں اس سورت میں توبہ کا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 17 بار آیا ہے۔ سورت البقرہ میں 13 دفعہ اور سورت النساء میں 12 دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں اس جگہ پر 17 بار آیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سورت میں تمام لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں کفار مکہ بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، مترددین بھی ہیں۔ تمام گروہوں کو توبہ کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو سورت البراءہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کے پہلے لفظ سے، براءۃ من اللہ سے۔ تو برات کا معنی ہوتا ہے بری ذمہ ہونا، بیزار ہونا۔ تو چونکہ اس سورت کے آغاز میں وہ آیات ہیں جن میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے اور ان سے کیے ہوئے تمام پچھلے معاہدات منسوخ کرنے کا اعلان ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورت البراءہ بھی کہا گیا۔ فادحہ کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنے والی، چونکہ اس میں منافقین کی تقریباً 55 ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے ان کے سارے حالات کو کھول کے رکھ دیا گیا، تو اس بنا پر اس کو الفادحہ ضاد کے ساتھ، جیسے فاتحہ تے کے ساتھ ہے، ایسے یہ ضاد کے ساتھ فادحہ بھی کہا گیا۔ فضیحت اردو میں استعمال ہوتا ہے رسوائی کے معنوں میں، تو رسوا کرنے والی۔ کاشفہ بھی اسی بنیاد پہ کہا گیا، کاشفہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، یعنی ان کے عیب اور ان کے جرائم کو۔ قرآن پاک کی یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا۔ اس کی بہت سی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی بات میں جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، یعنی آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، لہذا اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اور اس میں کیا حکمت ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی برات اور بیزاری کا اظہار ہے۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کا 2 بار ذکر ہے۔ تو برات اور رحمت پھر 2 مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ اس میں رفع امان ہے کہ اب تمہیں اب تک جو آزادی ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے بہت زوردار انداز سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں پھر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی پس منظر بھی وقتاً فوقتاً ہمیں آیات کی مناسبت سے دیکھنے ہوں گے۔ ابتدائی 1 سے 37 آیات جو ہیں، یہ ایک وقت میں نازل ہوئی، اور ان میں مشرکین عرب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی منسوخی کا اعلان ہے،
تو اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً 1400 مسلمانوں کا ایک گروہ لے کر مکہ میں عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے. اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. اس موقع پر ایک معاہدہ طے پایا تھا اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی، لیکن آئندہ اس معاہدے کی روح سے دونوں طرف سے جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے آئندہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ عربوں کے مختلف قبائل یا قریش کے ساتھ ہوں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کے حلیف ہوں گے. اور ان میں قبیلہ خزاعہ، خے زے الف عین تے گول ہے جسے لکھتے ہیں، قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا. ان دونوں قبائل کی آپس میں نہیں بنتی تھی. اب طے کیا پایا تھا کہ 10 سال تک کوئی کسی کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، جنگ کا آغاز نہیں کرے گا. لیکن ہوا یہ کہ صرف 2 سال کے اندر ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی گئی. اور وہ خلاف ورزی کیا تھی کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا. اور خزاعہ کون تھے؟ مسلمانوں کے حلیف. اور ان کے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ انہیں حرم میں بھی نہ چھوڑا گیا، یعنی بہت مارا، حتیٰ کہ 40 لوگ بچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے. اب چونکہ قریش کی طرف سے یہ صریحاً خلاف ورزی تھی، اس کے بعد اب کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ان مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا جاتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری کی اور 8 ہجری رمضان المبارک میں خاموشی سے مکہ پر قبضہ کر لیا. ویسے تو معاہدہ تھا، لیکن چونکہ معاہدہ کفار مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا، دوسرے فریق نے اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں ان پر حملہ کیا گیا ایک طرح سے، لیکن بغیر کسی خون ریزی کے مکہ کو فتح کر لیا گیا. اب ہوا یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہر طرح کی آزادی ہو گئی مسلمانوں کو، حج اور عمرہ وغیرہ آسانی سے کر سکتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی فتح کے بعد مسلمان حنین کی طرف روانہ ہوئے تھے، مکہ سے آگے طائف کی طرف. اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب تک مدینہ پہنچے تو حج کا موقع گزر چکا تھا. بہرحال اس سال یعنی 8 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین نے مشترکہ طور پر حج کیا. 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کر کے روانہ کیا اور ان کو کچھ ہدایات دی. لیکن ان کے جانے کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی، جس کے شروع میں یہ کہا گیا کہ اب آئندہ مشرکین کے ساتھ ہر طرح کے معاہدات ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی. لہذا چونکہ آیات بہت اہم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان آیات کو دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ حج کے اجتماع کے موقع پر یہ آیات سنا دیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 ذی الحج کو، جو یوم النحر ہوتا ہے، جس دن سب سے زیادہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں، قربانی کا دن، جس دن حجامت بھی کرتے ہیں لوگ، قربانی بھی، رمی جمار بھی کرتے ہیں، تو اس دن وہ تمام لوگوں کے درمیان ان آیات کو سنا دے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں حج کا موقع ایسا موقع تھا جس میں ہر طرف سے قبائل یا ان کے نمائندے مکہ میں جمع ہوتے تھے، اور جو بات وہاں کہی جاتی تھی وہ سب تک پہنچ جاتی تھی. تو گویا حج کے موقع پر اعلان برات کرنا ایک طرح سے عام منادی تھی، عام نوٹس تھا سب کے لیے. اور جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا اور جو اس کے علاوہ بھی امن کے معاہدات تھے، وہ سب
اب منسوخ کیے جا رہے تھے۔ بہرحال ہم جہاں آیات پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان باتوں کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ سے پہلے ھذہ محذوف ہے یعنی مبتدا، تو کلام کیسے تھا؟ ھذہ براءۃ، یہ براءت ہے۔ براءت کا لفظ جو ہے بیر حمزہ سے ہے۔ البرء کا معنی ہوتا ہے کسی مکروہ کام سے نجات پانا، بیزار ہونا، قطع تعلقی کرنا، اور یہ ایک بہت شدید انداز تھا۔ براءۃ من اللہ، اعلان بیزاری ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے ساتھ، عاہدتم، معاہدے کیے تم نے، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ مسلمانوں نے۔ اعلان برات اللہ اور رسول کی طرف سے، لیکن معاہدوں کی منسوخی جنہوں نے کیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو معاہدے کیے تھے۔ معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ دو طرفہ عہد کو۔ معاہدہ باب مفاعلہ سے، دو طرفہ عہد، جو کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے جس پر دونوں فریق پر راضی ہو جاتے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے تھے یعنی مسلمانوں نے، اب ان معاہدوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اعلان برات کے ذریعے۔ اعلان برات کے بارے میں زید بن یسع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ بہت اہم اعلان ہے جو میرے خاندان کا کوئی فرد سب کے سامنے کرے گا۔ یعنی یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ وہ آیات دے کے بھیج دیتے اور حضرت ابوبکر اس کا اعلان کرتے، لیکن خاص نمائندے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا۔ ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا، کیا اعلان تھا جو آپ نے جا کر کیا؟ تو انہوں نے 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا آئندہ۔ پیچھے سورۃ الانفال میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ ان کی جو نماز تھی وہ خانہ کعبہ کے آس پاس کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اور اس کے علاوہ جو خرافات ان کی عبادت میں شامل تھیں وہ کیا تھی کہ بغیر لباس، بے لباس طواف کرنا۔ بعض قبائل کی عورتیں بھی اور مرد بھی بے لباس طواف کرتے۔ دلیل کیا تھی ان کی؟ کہ یہ وہ کپڑے ہیں یا یہ وہ لباس ہیں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہذا اللہ کے گھر ہم ان گناہ والے کپڑوں کو اتار کے بغیر لباس کے طواف کریں گے۔ تو بہرحال ایک شیطانی پھیر تھا، یہ شیطانی وسوسہ تھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، یعنی جن سے پہلے صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تو وہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر وہ یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج میں جمع نہ ہوں گے، کیونکہ جزیرۃ العرب کو اب مشرکین سے پاک کیا جائے گا۔ تو کیا کیا 4 باتیں تھی؟ نمبر 1، کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے معاہدے نہیں توڑے ان کے ساتھ مدت پوری کی جائے گی۔ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے یا ان کی طرف سے اب معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو ان لوگوں کو اب کیا ہے؟ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ کیا مہلت ہے؟ کہ یا تو اسلام لے آئیں اور یا یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اور جزیرۃ العرب کی
یا مکہ اور مدینہ کی جو ایک حیثیت تھی وہ اس لیے بھی مختلف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہو رہی تھی اور آپ کو اس علاقے میں پورے کا پورا اسلام نافذ کرنا تھا. اور چوتھی بات کیا تھی؟ مشرکین اور مسلمان اب اکٹھے حج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فسیحو، پس سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو. سیحو کا لفظ جو ہے یہ ساحت ان سے ہے، سین یہ ہا اس کا روٹ ہے. ساحہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، ساحت الدار کہتے ہیں گھر کے صحن کو، اور صحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. تو آپ کمرے کے اندر تو نہیں واک کرتے نا، چلتے پھرتے. کہاں چلتے ہیں؟ صحن میں یا باہر کھلے میدان میں. تو اسی سے لفظ پھر سیر و سیاحت نکلا، جس کا معنی کیا ہے؟ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر آنا جانا. اسی سے لفظ سیاح ہے، اسی سے سائحون اور سائحات آگے آپ پڑھیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو آرام سے، بے خوف ہو کر. فی الارض، زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں جزیرۃ العرب ہے. کتنا عرصہ اور کتنی مدت؟ 4 اشہر، 4 ماہ، 4 مہینے کی مدت ہے. اور 10 ذوالحج کو یہ اعلان کیا گیا تھا، تو اس وقت سے لے کر 4 ماہ کب تک بنتے تھے؟ 10 ربیع الثانی تک. تو 4 ماہ تک تم گھومو پھرو. کس لیے یہ مہلت دی جا رہی ہے؟ تاکہ تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے اور اس آخری اعلان کو اچھی طرح سمجھ پاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کس بات کو جان لو؟ انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. معجزی اصل میں معجزین تھا، تو مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا. یعنی ایسی بات نہیں کہ تمہارے خلاف فوری کارروائی کی نہیں جا سکتی، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یا مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ بے بس ہیں کہ ابھی تمہیں پکڑ نہیں سکتے تو اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی. نہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آخری بار اتمام حجت کرنے سے پہلے تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. مخزی اصل میں کیا تھا؟ مخزین، جس میں بھی نون ہٹ گیا. خزیون کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، رسوائی کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ نے بہت سی قوموں کا حال پڑھا اور ان کا انجام بھی پڑھا. پیغمبر آیا، اس نے دعوت دی، لوگوں کو مہلت دی گئی، اور جب لوگ نہیں مانے تو بالآخر عذاب کا شکار ہوئے. جیسے نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی آخری کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، اور 950 سال تک لوگوں کو کھلے اور چھپے اور اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھاتے رہے. لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ بالآخر عذاب آ گیا. اس کے بعد قوم عاد، یہی ہسٹری پھر دہرائی گئی. دعوت، تذکیر اور انجام پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ان کا. سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، یعنی پچھلے اقوام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جب قوم نہ مانی تو بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا اور صرف اہل ایمان بچائے گئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اب تک، انہیں کسی عذاب سے یا کسی حادثے سے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ آخر دم تک سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا موقع دیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سب چیزوں پہ کوئی حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن پلان ہے. اس پلان کے تحت یہ زمین بنی ہے، اس زمین پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا.
ہمیں یہاں آنے کا مقصد بتایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. عبادت کے طریقے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام پورے کا پورا مکمل کر دیا جائے. اس کے لیے عرب کے علاقے کو منتخب کیا گیا، اور عرب کی تاریخ پیچھے جاتی ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. عراق کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم نوح بھی بسی، اور اس کے علاوہ اور اقوام بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے. یعنی بہت قدیم تاریخ ہے عراق کی. وہ علاقہ مستقل طور پر صدیوں سے بار بار شرک کا گڑھ بننے کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ وہاں پر توحید کے پیغام کو عام کیا جا سکتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو پھر اس کے لیے ایک صحرائی علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر کوئی نہیں بستا تھا، نہ انسان نہ جانور. اور وہاں جہاں اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، حضرت ہاجرہ اور اس بچے کو وہاں چھوڑا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نئی قوم پیدا ہوئی جو تقریباً 2500 سال کی تاریخ رکھتی تھی، اور صحرا میں پل کے انتہائی سخت جان اور انتہائی محنتی لوگ تھے جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا گیا. 13 سال تک آپ نے مکہ میں لوگوں کو سمجھایا. پھر جب لوگ نہیں سمجھے تو مدینہ میں آپ تشریف لے آئے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو مختلف طریقوں سے پیغام دیا جاتا رہا. اب کیا تھا کہ دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، ساری حجتیں تمام ہو چکی تھی. اب یہ آخری مرحلہ اور موقع تھا کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر تم اس جگہ کو خالی کر دو، کیونکہ یہ جگہ اللہ نے چنی ہے توحید کے پیغام کے لیے، کہ جہاں صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی. تو یہ 23 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنے کو کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان پہ عذاب نہیں بھیجا جیسے پچھلی قوموں پہ، ورنہ تو ان میں سے ایک کو پکڑ کے ختم کر دیتا اللہ کسی بھی طریقے سے، کوئی بیماری بھیج دیتا، کوئی بھی اور ایسی چیز. اور اب بھی آخری وار سے پہلے بھی کیا کہا گیا؟ 4 مہینے مزید سوچو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا مارجن دیا جا رہا ہے. آخری حد تک حجت تمام کی گئی. چونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، تو ہر شخص کو زندگی کا ایک مخصوص حصہ ملا ہے، اور اسی طرح ہر قوم کو کام کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ وقت ملا ہے. جیسے افراد کی زندگی ایسے ہی اقوام کی زندگی بھی. ایک فرد کو مثلاً 20 سال 30 سال 40 سال کی مدت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہمیشہ کے لیے یہاں آئے ہیں عیش و عشرت کرنے کے لیے اور جیسے چاہیں جیئیں. حالانکہ یہ فلسفہ غلط ہے. یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی کہ اس میں ہماری مرضی چلے. یہ جس نے بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھی بنایا اسی کی مرضی کے مطابق یہاں سب کچھ ہونا چاہیے. اس کو عقل بھی مانتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ جیسے افراد ختم ہوتے ہیں ایسے ہی اقوام بھی ختم ہوتی ہیں. تو مشرکین عرب کے لیے اب یہ آخری اعلان تھا کہ آج کے بعد تم سے ہم امان اٹھا رہے ہیں، معاہدے ختم ہو جائیں گے. 4 مہینے کی مہلت ہے، مدت ہے، غور فکر کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب تک مسلسل ان کی پسپائی ہو رہی تھی نا، بالکل چند ایک رہ گئے تھے اور محدود تھے اور لمیٹڈ تھے، تو ان کو پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے رسوائی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، جیسے کہ ہم سورۃ الزمر آیت 25 اور 26 میں بھی دیکھتے ہیں
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پچھلی قوموں کی مثال دے کے اہل مکہ کو سمجھایا گیا. کیا؟ پہلے لوگ جو جھٹلا چکے ان پہ عذاب آیا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسوا کیا. اذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا. تو اے اہل مکہ، تم اگر سیدھے رستے پر نہ آئے تو تمہارے لیے بھی وہی مقدر ہے جو پچھلی قومیں دیکھ چکی. اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. وَأَذَانٌ، اور اعلان عام ہے. اذان کا لفظ جو ہے اعلان کے معنوں میں ہوتا ہے. یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے دراصل؟ اعلان. کس چیز کا؟ نماز کا. لیکن ایک ہوتا ہے نا انفارمل کوئی انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے فارمل انفارمیشن. تو اذان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مقرر وقت پر ایک فارمل طریقے سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے. خاص اعلان مراد ہے. اور یہاں ایک طرح سے اطلاع عام یا سرکاری اعلان کے معنوں میں، جیسے نوٹس ہوتا ہے نا، پبلک نوٹس. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے لیے؟ إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کی طرف، سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے. عام اعلان ہے. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہے. حج اکبر کہتے ہیں حج کو، عربوں کے ہاں حج اصغر عمرے کو کہتے تھے. تو حج اکبر سے مراد جمعے کا حج نہیں ہے جسے اکبری حج لوگ کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات ہے بنائی ہوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں. حج کسی بھی دن آئے وہ حج ہی ہے. تو حج اکبر سے مراد یہاں یوم النحر ہے. یوم النحر قربانی کا دن. اور وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کا. کیونکہ منا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا. اور یہ دن ایسا دن تھا جب سب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے بعض قبائل عرفات تک نہیں جاتے تھے، پیچھے پڑ چکے نا، ثم افیدوا من حیث افاض الناس. لیکن منا میں سب آتے تھے. تو اس لیے عرفہ کے دن، حالانکہ حج کس دن ہوتا ہے؟ الحج عرفہ، عرفہ کے دن ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایام حج میں سے یوم النحر کا انتخاب کیا گیا کیونکہ اکبر اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مناسک ادا ہوتے ہیں. یوم الحج الاکبر ان اللہ، کیا اعلان ہے؟ کہ اللہ تعالی، یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالی بری ذمہ ہے، بیزار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی کیا ہے؟ بیزار ہے. کس سے؟ مشرکین سے. لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، یعنی توبہ کا اعلان بھی ہے. سورۃ توبہ کی مناسبت اسی سے ہے. پیچھے میں نے کہا نا کہ ہر قسم کے گروہ کو اس سورت میں توبہ کی دعوت ہے. یعنی آخری صورتوں میں سے ہے سورۃ التوبہ، اور سب کو مہلت دینے کے بعد پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری بار پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں توبہ کر لو. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر جاؤ، منہ موڑ جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو. کیا جان لو؟ انکم، کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ تمہاری کوئی کوشش اللہ کے ارادے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی، تم جیت نہیں سکتے.
وبشر الذین کفروا، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس بات کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. تو گویا ایک طرف توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں باز آئے تو پھر تیار رہو دردناک عذاب کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم دو اعلان دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا نا، براۃ من اللہ، یہاں پھر ان اللہ بریئن. تو پہلا اعلان ان مشرکوں کے لیے تھا جنہوں نے معاہدے کرنے کے بعد معاہدے توڑے تھے، اور یہاں دوسرا اعلان کس کے لیے ہے؟ الی الناس، عام لوگوں کے لیے، ان سے بھی جنہوں نے کوئی معاہدہ کیا اور ان سے بھی جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. یہ جو بار بار معاہدوں کی بات آ رہی ہے نا، ایک بات اپنے ذہن میں واضح رکھیے یا ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ایک مشترکہ ان کی حکومت نہ تھی، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، اپنا انتظام تھا. تو وہ چونکہ قبائل میں منتشر تھے تو کمزور تھے، تو مضبوط ہونے کے لیے انہوں نے کیا طریقے اختیار کر رکھے تھے؟ ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے اور ایک دوسرے سے معاہدے کر لیتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، ہم تمہاری مشکل میں کام آئیں گے اور تم ہماری مشکل میں کام آنا. اور بعض اوقات قسم کھا کر ایسے معاہدے ہوتے. اسی وجہ سے پھر ان کے باہم تعلق کو کیا کہا جاتا؟ حلیف ہونا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے تھے، یعنی یہ باہم ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے. اور حلیف کا لفظ کس سے نکلا؟ حلف سے. حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. تو یہ قسم کھا کر باہم ایک دوسرے سے شرائط طے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر لیتے. اور قبائلی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اب چونکہ اسلام ایک متفقہ متحدہ قوت کے طور پر ابھر آیا تھا، اور مسلمانوں کے بھی کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے تھے جو اس کسٹم یا اس رواج یا عربوں کے عام قانون کے مطابق تھے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد کسی سے کوئی معاہدہ نہیں، اب سب کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام کا جھنڈا. الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم من المشرکین، معاہدے کیے تم نے جن سے، مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر نہیں انہوں نے کمی کی تم سے کسی بھی چیز میں. نقص کہتے ہیں کمی کرنے کو، نقصان کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کسی بھی چیز میں، یعنی معاہدہ شکنی نہیں کی، اپنی شرائط کو اچھی طرح پورا کیا. ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی کسی کی تمہارے خلاف. یظاہروا کا لفظ جو ہے یہ ظہر سے ہے. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو. سخت اور اونچی زمین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور یظاہر یعنی مظاہرہ، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. یعنی تم سے معاہدے کیے، توڑے نہیں، اور نہ ہی پھر کسی اور کے ساتھ تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی کی. سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تمام کرو ان سے ان کے عہد، یعنی جو بھی تم نے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو، ان کی مدت تک. الا مدتہم، تک ان کی مدت کے. کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں تمام لوگوں سے اعلان برات کیا جا رہا تھا، تو اس میں ایسے قبائل کو نکال لیا گیا کہ جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدہ ٹھیک جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی اور کا ساتھ نہیں دیا. تو جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی اس مدت کو پورا کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے.
تو یہاں متقی کون ہوئے؟ جو معاہدے پورے کریں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے پارے میں، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا متقین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں. تو کافر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ عہد توڑنا، اور متقی اس سے الگ ہوتا ہے. تو یہاں معاہدے پورے کرنے والے، اپنے وعدوں کو نبھانے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ متقی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا انْسَلَخَ پھر جب گزر جائیں. کہاں پڑا یہ لفظ؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پھر جب گزر جائیں مہینے. اشہر کس کی جمع ہے؟ شہر کی. کہاں پڑا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اشہر اس کی جمع ہے. الحرم حرام کی جمع ہے. تو حرام مہینے جب گزر جائیں، اور یہاں حرام مہینوں سے مراد یہ معاہدے کی مدت یا مہلت کے مہینے 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. فاقتلوا المشرکین تو قتل کرو مشرکین کو، یعنی اب امان ختم، معاہدہ ختم. حیث وجدتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، حل میں یا حرم میں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد عام حکم ہے، چاہے وہ حرم کے اندر ہو وہاں بھی ان کو مارو. اور بعض نے کہا کہ نہیں، عام حکم تو نہیں، اس سے مراد حل میں جہاں پاؤ ان کو. کیونکہ سورۃ البقرہ آیت 191 میں فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں، یعنی حرم میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ اگر وہ جنگ کریں یعنی حرم میں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی قتل کرو ان کو. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو وجدتموہم میں 2 طرح کا معنی کیا گیا ہے، یعنی بعض کے رائے میں صرف ہل میں، اور بعض نے کہا کہ ہل اور حرم دونوں میں. وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، یعنی قید کر لو. وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا محاصرہ کرو، یعنی اگر وہ کسی قلعے میں جا کے چھپے تو کیا کرو؟ قلعے کا بھی محاصرہ کر لو، قلعہ بند ہونے والوں کا بھی. وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھو ان کے لیے. کہاں؟ كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات کی جگہ، ہر گھات کی جگہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ. کیا کرنے؟ پکڑنے. یعنی کہیں ان کو پناہ نہ ملے، کہیں چھپنے نہ پائیں. فَإِن تَابُوا پھر توبہ کی دعوت ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیں کفر اور شرک سے، پیغمبر کی مخالفت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، گویا جان اور مال سے اسلام کی سچائی کا ثبوت دیں، تو کیا کرو؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ خالی کر دو ان کا راستہ. اذا خلوا الی شیاطینہم پیچھا پڑ چکے، خلو اسی سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا. یہ کہا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر اس آیت کو اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پڑھیں تو یوں امپریشن ملتا ہے کہ جیسے مسلمان ایک بہت ہی وحشی قوم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بس پکڑو مشرکوں کو، جہاں ملے مارو، ان کا محاصرہ کر لو، ہر گھات پہ بیٹھ جاؤ. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 سال تک پیغمبر علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور ان کو ہر طریقے سے سمجھایا گیا. یہ جنگ
کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ دراصل قانون الہی کے مطابق وہ عذاب تھا جو پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں کو یا پیغمبر کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں کسی بھی قوم پر آتا ہے. یعنی اتمام حجت کے بعد کسی بھی پیغمبر کی قوم سے جو سلوک کیا گیا، اب اسی سلوک کے مستحق یہ لوگ ہیں. اب دیکھیے کہ ان کو کیا کیا چیزیں مل چکی تھی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، جن کی مہلت اور آزادی ختم کی جا رہی ہے، ان کو کس موقع پہ آ کے یہ چیلنج کیے جا رہے ہیں، یا ان کے لیے یہ سب سامان فراہم اب کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑو اور مارو. آپ دیکھیے ذرا پیچھے کو جائیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ان کے اندر بھیجا، اپنی کتاب اس رسول پر اتاری. اس رسول نے 23 سال تک مسلسل ان کو سمجھایا. رسول کی بات کوئی نئی بات نہ تھی، سب سمجھ میں آنے والی تھی، ان کی اپنی زبان میں تھی. انہوں نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آپ کے شہر سے بھی نکال دیا، مکہ سے. ان تمام مواقع پر انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، چھوڑ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن کے ذریعے بلکہ معجزات کے ذریعے بھی ان کو سمجھایا. معجزہ شق القمر ان کے سامنے پیش آیا. اس کے بعد یوم الفرقان ان کو دکھایا. وہ کون سا تھا؟ جنگ بدر. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو. تو یہ دلیل روشن کس چیز کی تھی؟ ان کو سمجھانے کے لیے تھی. تو یہ یوم الفرقان ایک کھلی ہوئی نشانی تھی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اللہ کی نشانی تھی یوم بدر میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے مواقع پر. اور پھر یہ کہ ان کے اپنے بہت سے ساتھی اس حق کو پہچان کر جان کر اسے قبول کر چکے تھے. اب یہ چند بچے ہوئے لوگ تھے جن کی قسمت کا فیصلہ مقصود تھا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ تمہارے لیے اس ملک میں امان نہیں، باز آ جاؤ ورنہ امان نہیں، کیونکہ اب دعوت اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچ چکی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے آیت کے فَإِن تَابُوا، کہ ایسا نہیں کہ تمہاری جان کے دشمن ہے اللہ رسول، بلکہ اصل میں تمہیں سمجھانا مقصود ہے تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو. تو اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، تو انہیں کچھ نہ کہو، ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آیات کو ان کے پورے کانٹیکسٹ میں ہی لے کے سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک حصے کو لے کے اس کا ترجمہ کر کے یہ بتایا جائے کہ اسلام میں تو امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں تو صرف مارنے دھاڑنے کا حکم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے اگر کوئی ایک جنہیں تم پکڑ رہے ہو یا مارنے لگے ہو، استجارہ آپ سے پناہ طلب کرے. استجارہ کا لفظ جور سے ہے، جیم واو رے، جور سے ہی جار نکلا ہے. جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو، ہمسائے کو. اور ہمسائے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینا، حمایت کرنا. تو استجارہ کا معنی ہے کسی سے حمایت طلب کرنا، پناہ مانگنا، حفاظت چاہنا، پناہ چاہنا، اور خاص طور پر دشمن سے. تو مسلمان چونکہ مشرکین کے دشمن تھے، لہذا کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگے، حفاظت مانگے این جنگ کے وقت، این جب وہ پکڑے جا رہے ہو، تم ان پہ قادر ہو، امان طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو پناہ دے دو. یہ عام پناہ کی بات نہیں، ایک خاص سبب سے پناہ مانگنے کی بات ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ اسلام کو جاننے کی بات. کہ اگر اس وقت بھی وہ کہیں کہ اچھا تم ہمیں اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، تو تم
اپنا ہاتھ ان کے قتل سے روک دو اور انہیں امان دے دو، پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. کون سن لے؟ مشرک جو پناہ مانگ رہا ہے. کب مانگ رہا ہے یہ پناہ؟ جب ان کی پکڑ کا موقع تھا. اس وقت بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ کا کلام سننا ہے تو تم کیا کہو؟ اٹھی ہوئی تلوار روک دو، یعنی کہ اپنا منصوبہ پوسٹ پون کر دو. سناؤ ان کو اللہ کا کلام، بتاؤ ان کو اللہ کی بات. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو اس کی جائے امن پر. کس کو پہنچا دو؟ مشرک کو. پہلے اس کو کلام سناؤ، پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ. مأمن جائے امن کو کہتے ہیں، اور جا یا جگہ کے لیے جو اسم آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف مکان. تو یہ مأمن جو ہے یہ ظرف مکان ہے، یعنی امن کی جگہ، یعنی ایسی بستی یا علاقہ یا جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں تک اس کو جا کے پہنچاؤ. ذالک، یہ کیا، یہ یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ حکم کس لیے ہے؟ بأنہم، اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. ابھی تک انہوں نے جانا ہی نہیں دین کو. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ دین کا، اسلام کا، قرآن کا، اللہ کے کلام کا. اور کلام اللہ سے مراد یہاں قرآن ہے. قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ. تو کلام اللہ کیا ہے دراصل؟ قرآن. یعنی اس کو پھر اللہ کا کلام سناؤ. اگر وہ سمجھ جائے، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ سمجھے تو اب وہی نہیں مارنا شروع کر دو، اس کو اس کے گھر پہنچاؤ، اور پھر اگلے مرحلے پر دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو اس آیت سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کوئی خاص بات سمجھ میں آئی؟ دوسرے کو آخری حد تک سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر جنگ کے زمانے میں بھی دشمن اسلام کی بات، اللہ کی بات جاننا چاہیں تو بھی انہیں جاننے کا موقع دو، امان دو، اپنے ماحول میں آنے دو. اگر راغب ہو تو ٹھیک، اگر راغب نہ ہو تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ. یہ ہے اسلام کا اخلاق. حالانکہ ایسا کرنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب جنگ کے موقع پر کسی کافر کو اپنے گھر لے آنا، یا ظاہر کہ وہاں رستے میں کھڑے ہو کے تو نہیں سنائیں گے، کہیں بٹھائیں گے، کہیں رکھیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری صف میں آ کے تمہارے فوجی راز لے لے اور پھر جا کے تمہاری خلاف حملہ آور ہو. اس رسک کو بھی گوارا کر لیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا آخری حد تک، آخری مرحلے تک، آخری لمحے تک ضروری ہے. اچھا، ہم اس بات پہ تو توجہ کرتے ہی نہیں، کسی تک پیغام تو پہنچاتے نہیں، لیکن ہر وقت دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کے خلاف فتوے دینے میں یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی ان کاموں کے لیے ہم خوب تیار رہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. دیکھیے، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے پہلے عام طور پر جو لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں ان کی ایک بڑی خراب عادت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ان کو پورے معاشرے کی برائیاں خوب نظر آنے لگتی ہیں. کسی کو وہ نہیں معاف کرتے اور کسی کو نہیں چھوڑتے. فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ خرابی کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. کسی کے بارے میں بھی جب آپ یہ بولنے لگے تو ہمیشہ پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ نے اس کو کتنا بتا دیا ہے، آپ نے اپنا حق کتنا ادا کیا، آپ نے اپنا فرض کتنا پورا کیا ہے، آپ نے پیغام کتنا پہنچایا. خواہ کوئی خاندان میں سے یا رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، ہمسایوں میں سے، کوئی بھی جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو صرف نفرت سے آغاز نہ کریں، ہیٹرڈ سے نہیں. اس سے نہ تو کسی کا دل جیتا جا سکتا اور نہ ہی آپ اپنے اعمال نامے میں کوئی نیکی لکھوا سکتے. آغاز کس سے کریں؟ خیر خواہی سے. ہمیشہ دوسروں کو مارجن دے. کسی کی غلطی اور برائی دیکھ کے کیا سوچیں؟ اس کو پتا نہیں. پکڑ کب ہوتی ہے؟ 23 سال بعد.
اور اس وقت بھی مہلت دی جا رہی ہے، پھر بار بار مہلت دی جا رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے، نفرتیں پھیلانا نہیں بلکہ پیغام پہنچانا. اور یہ جہاں تک پناہ دینے کی بات ہے تو اس میں ایک دلچسپ بات اس سے تھوڑی سی یعنی کہ ریلیونٹ بھی ہے، وہ یہ کہ پناہ کوئی بھی دے سکتا ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی. کیونکہ حضرت ام ہانی جو تھی انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر پناہ دی تھی کچھ لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے کہا تھا کہ جس کو ام ہانی پناہ دے گی ہم بھی اس کو پناہ دیں گے، حالانکہ وہ خاتون تھی. آیت نمبر 7 سے کیف یکون للمشرکین عہد، کیف کس طرح، کیف یہاں اظہار تعجب کے لیے بھی ہے اور استفہام نہی کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے. یکونو کہ ہو، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے پاس، و عند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس. یعنی یہاں پر دراصل اعلان برات کی وجوہات اور اس کے دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ معاہدے کیوں ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان برات کیوں کیا جا رہا ہے. الا الذین مگر وہ لوگ، عاہدتم جن سے تم نے عہد کیا، اشارہ ہے بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو ضمرہ کی طرف. عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، یعنی ان قبائل سے معاہدے برقرار رکھے جائیں گے. کب تک؟ فمستقاموا پس جب تک وہ سیدھے رہیں، عہد پر قائم رہیں. لکم تمہارے لیے، فاستقیموا لہم تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے، یعنی عہد پر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین محبت رکھتا ہے تقوی والوں سے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ عام مشرکین کے ساتھ اب معاہدے باقی نہیں رہیں گے سوائے ان قبائل کے، اور یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا تھا، یا جو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے. ان لوگوں سے معاہدے کی مدت میں ابھی 9 ماہ باقی تھے. تو آیت نمبر 4 کے مطابق ان قبائل سے تعرض نہ کیا گیا. ایک اور اہم بات جو ان آیات سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے بین الاقوامی قوانین کی پابندی جو مسلمانوں پر لازم ہے، اور اس کا بنیادی اصول. اور وہ اصول کیا ہے کہ جب تک فریق ثانی دوسرا فریق اپنے عہد کو پورا کرے، معاہدے کا پاس رکھے، تو تم بھی اس کا پاس رکھو. ایسے معاہدے یا تو تحریری طور پہ ہو سکتے ہیں یا پھر دونوں فریقوں کی باہم رضامندی کے ساتھ ان ممالک کے یا ان علاقوں کے قوانین اور ضروریات کے مطابق. یہ جو بات ہے نا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہ جب تک دوسرے لوگ تم سے سیدھے رہیں. استقامہ کے 2 معنی ہیں یہاں، ایک ہے سیدھا رہنا اور دوسرا قائم رہنا، استقامت جس کو کہتے ہیں. اور قائم رہیں کس پر؟ عہد پر. جو اپنے عہد پہ قائم رہے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، تو تم بھی کیا کرو؟ ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. جو تمہارے ساتھ سیدھا رہے تم بھی اس کے ساتھ سیدھے رہو. اور اگر کوئی تمہارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سورۃ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کرو؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، علی الاعلان اس کو پھر خبردار کرو،
اور اگر تمہیں توڑنا ہو معاہدہ تو اس صورت میں بھی اعلان کرو، بتاؤ، خفیہ طریقے سے یا خاموشی کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، تو یہاں متقین کی کس صفت کا خاص طور پر ذکر ہے؟ عہد کی پابندی کا۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں تقویٰ کی اہمیت بار بار ہمارے سامنے بیان کی گئی، اور یہاں مختلف آیات میں، سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی معاشرتی قانون تھے یا معیشت سے متعلق یا دیگر معاہدے وغیرہ، ان سب میں تقویٰ کا ذکر آیا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اوامر کی اطاعت کا اور نواہی سے اجتناب کا، اللہ کے ڈر سے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ کرنے کا، اور خاص طور پر کچھ ایسے کام کرنے کا کہ جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے، اور انسانوں کے حقوق سے متعلق خصوصاً عہد معاہدے کی پابندی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے معاشرتی اور خاندانی زندگی میں ایک بڑے اہم عہد اور معاہدے کے موقع پر بھی بار بار تقویٰ کا ذکر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ نکاح کا موقع، جس کا جو خطبہ ہے اس کے آغاز میں سورۃ النساء کی ابتدائی آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان سب میں 4 دفعہ، یعنی 3 آیتوں میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے۔ کیفا، کس طرح، یعنی کس طرح ان کو امان دی جائے، کس طرح اب یہ معاہدے باقی رکھے جا سکتے ہیں، کہ ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں، قابو پا جائیں۔ یظہر، ظہر علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غالب آنا۔ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، کامیاب ہو جائیں، قابو پا جائیں، لا یرقبو، نہیں وہ لحاظ کریں گے۔ یرقبو کا لفظ رے قاف بے سے ہے، اسی سے رقیب کا لفظ ہے، نگران۔ رقبہ کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا۔ لا یرقبو فیکم، نہیں وہ لحاظ کریں گے، انتظار کریں گے، مارجن دیں گے تم کو تمہارے معاملے میں، الن، کسی قرابت کا، الف لام لام، ال کہتے ہیں عہد کو، حلف کو، معاشرتی روابط یا معاشرتی تعلقات جو ہوتے ہیں ان میں جو عہد معاہدے ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا ذمہ، ذمہ بھی عہد معاہدے کو کہتے ہیں، لیکن اشارہ ہے ذمہ سے سیاسی معاہدوں کی طرف۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف، کہ اگر وہ تم پہ قابو پا جائیں تو نہ وہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھے، نہ کسی معاشرتی رابطے کا، حق کا، اور نہ ہی کسی سیاسی قانون کا، کسی عہد معاہدے کا، یعنی وہ ہر لحاظ سے اپنے عہد توڑنے والے۔ کس طرح؟ یردونکم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، یردونا رے دعادیے سے، رضا سے، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ منہ سے راضی کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف باتوں سے، زبانی کلامی۔ وہ صرف زبانی کلامی تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تعلقات کی باری آتی ہے تو اس میں وہ تمہیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ نہ کسی خاندانی رشتے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ خون کے رشتے کی، نہ کسی قسم کی، نہ عہد، نہ معاہدے کی، اور نہ ہی کسی بین الاقوامی قانون کی۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل۔ تأبا سے ملتا جلتا لفظ کہاں پڑا آپ نے پیچھے؟ ابا واستکبر۔ ابا کا معنی ہوتا ہے سختی سے انکار کرنا، شدت سے انکار۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور دل ان کے سخت منکر ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ حد توڑنے والا، اور اشارہ ہے پھر عہد توڑنے کی طرف۔ یہاں پر لفظ اکثر استعمال ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایسے نہیں تھے، بلکہ اکثریت ایسی تھی، کیونکہ ہمیں تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مشرک قبائل بہت زیادہ عہد کے پابند تھے۔ ایفائے عہد دور جاہلیت میں بھی ان کے ہاں ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی سمجھا جاتا تھا،
بدعہدی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور دور اسلام میں بھی عہد کی پابندی پر بہت توجہ دلائی گئی. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدے برقرار رکھے جائیں جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ کسی بھی عہد، رشتے، معاہدے کی پرواہ نہ کریں گے، اور وہ صرف زبانی کلامی تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، نہ ہی کسی رشتے کا پاس ہے، نہ ہی کسی اور طرح سے وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، عہد توڑنے والی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو اب اس سے زیادہ مزید مہلت نہیں دی جا سکتی. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ دیا اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں. فصدوا عن سبیلہ، تو انہوں نے روک دیا اس کے راستے سے. یعنی اللہ نے ان کی طرف اپنی کتاب بھیجی تھی، لیکن حقیر دنیاوی فائدوں کی خاطر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی. اس کے برعکس کیا کردار ادا کیا کہ جو اللہ کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا تھا اس کو بھی روکنے لگے. کہا جاتا ہے کہ اہل طائف نے قریش کو مالی مدد دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوت کے ساتھ جنگ کر سکیں. انہم، بے شک وہ، ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں کس عمل کو برا کہا جا رہا ہے؟ دین کے بدلے دنیا لینا، دین چھوڑ کر مادی فائدوں کا حصول، انسان کی ترجیح بننا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے عہد معاہدے توڑے محض دنیاوی فائدوں کی خاطر، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. اہل مکہ مسلمان کیوں نہیں ہونا چاہتے تھے؟ یعنی اب تک جو لوگ نہیں ہوئے تھے یا اس سے پہلے بھی، ان کا خیال کیا تھا؟ کیا سوچتے تھے وہ؟ اگر ہم تم پر ایمان لے آئیں تو ہم زمین میں سے اچک لیے جائیں گے اور ہمارے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ اہل حرم کی، مکہ والوں کی. اہل مکہ جو تھے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی صنعت نہیں تھی. ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. اور تجارت کے لیے وہ شہر اور ملک سے باہر بھی جاتے، اور حج کے موقع پر جب اطراف عالم سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تو بھی ان کا کاروبار خوب چمکتا تھا. اور چونکہ یہ بیت اللہ کے مجاور تھے لہٰذا دنیا بھر سے ان کے پاس نذرانے بھی آتے تھے. تو یہ اپنی سرداری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے انہیں ہر طرح کی قربانیاں کرنا پڑ رہی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں تو اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑ گئے، ان کی تجارتیں بھی گئی، ان کے کاروبار بھی گئے. تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تو ہمارا بھی یہاں جگہ ٹھکانا کوئی نہیں رہے گا، ہمارے سارے دنیاوی مادی فائدے چلے جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے کیا بات روکتی ہے؟ دنیاوی ترقی رک جانے کا خوف. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا واپس لوٹاتا ہے. اگرچہ مکہ سے لوگ نکالے گئے، لیکن مدینہ میں جاتے ہی جنگ بدر کی شکل میں مال غنیمت بھی آتا ہے، قیدی بھی آتا ہے، اور پھر قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا وہ بھی آیا. کتنی دیر لگی؟ تھوڑی عرصے میں. پھر اس کے بعد آئندہ جو فتوحات ہوئی، آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حالات بہتر ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں. لیکن یقینی طور پر ابتدا میں قربانی کرنی پڑی اور شدید قسم کے معاشی پریشرز برداشت کرنے پڑے، اور یہ سنت ہر دور میں دہرائی جاتی ہے. جب بھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا
تو اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے، کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. تو جو لوگ اس امتحان کے موقع پر جمے رہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو مالک کائنات ہے، دنیا و آخرت کا اور زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. لیکن چونکہ دنیا امتحان کے لیے سب کا امتحان لیتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے کتنا ہے. منافقین مدینہ کا کیا مسئلہ تھا، ان کی کیا مشکل تھی؟ پچھلی صورت میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ارد الدنیا اور یسلونک عن الانفال اور اموال کی محبت کو کم کیا گیا، اور اس صورت میں مزید اس کی تفصیل ملے گی. مشرکین کے اسلام نہ لانے کے پیچھے بھی ایک بڑا فیکٹر مادی فائدے تھے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے. منافقین کا بھی یہی مسئلہ تھا. بعض اوقات سچے مومن جو تھے وہ بھی اگر دین کے معاملے میں آگے پیچھے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی یہی اسباب تھے. مال چونکہ انسان کی کمزوری ہے، دنیاوی فائدے، مادی فائدے انسان کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالی جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اس کو ضرور آزما کے دیکھتا ہے، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا. اور یہ امتحان کس لیے ہوگا؟ تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. جنت ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بات کو سچا کر دکھائے. صحابہ کرام کی صفت سورۃ الاحزاب میں بھی بتائی گئی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اور یہاں مشرکین نے عہد پورا نہیں کیا. منافقین کی صفت بھی کیا تھی؟ عہد توڑنے کی، کمٹمنٹ نہ نبھانا. آج ہم بھی اپنے اپنے پارٹ پر دیکھیں کہ اللہ کے دین کے نام پر جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، کیا ہم بھی ان کو نبھانے والے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں، اور ہر قیمت پہ پورا کرنے والے؟ یا ذرا سی مشکل آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو پھر اس کو آزماتا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی ہے، میں مدد بھی کروں گا، میں اچھی زندگی بھی بسر کراؤں گا، دنیا میں بھی میں مدد کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا. لیکن ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. جو یسر چاہتا ہے اسے عسر سے گزرنا پڑے گا. لیکن عموماً ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ امتحان کے بغیر ہی کامیاب ہو جایا کریں. دنیاوی امتحانوں میں سے بھی آپ دیکھیں، یا ابھی وقتی پرچے جو ہوتے ہیں یا امتحان جو ہوتے ہیں، کوئی کسی کے لیے بھی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا، وہ ایک تکلیف دہ تجربہ ہی ہوتا ہے. لیکن جو سبق امتحان کے دن یاد ہوتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا. لا يرقبون فی مؤمن، نہیں وہ لحاظ رکھتے کسی مومن کے معاملے میں، الاً رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی اور ذمہ داری کا یا عہد کا. ان مشرکین کو آخر کب تک مہلت مزید دی جائے جن کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ کسی مومن کو سپیئر نہیں کرتے، نہ معاشرتی روابط کا لحاظ پاس اور شرم رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی سیاسی معاہدے کی پابندی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ دھمکی دی جاتی، وارن کیا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اگر توبہ کر لیں. تو سورۃ التوبہ دراصل ہر قسم کے مجرموں کے لیے توبہ کی دعوت ہے. یہ اس کا مرکزی مضمون بھی ہے. انشاءاللہ جب تک آپ اختتام پہ پہنچیں گے تو آپ جہاں جہاں توبہ کا لفظ آئے تو وہاں وہاں اس چیز کو نوٹ کیجیے. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، کس سے؟ کفر سے.
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں، ان کی پچھلی ساری زیادتیاں، سارے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے آج تک اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب قابل معافی ہے اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پیچھے ان لوگوں کا ذکر تھا نا جو علم نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا حکم تھا؟ انہیں سکھاؤ، سناؤ۔ اور یہاں جاننے والوں کو مزید وضاحت اور مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر تھا اور یہاں بھی پھر صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی صلاۃ بھی قابل قبول نہیں، یعنی ان دونوں کو آپس میں ساتھ ساتھ بار بار جو لایا گیا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کا دین تو اپنی پسند اور مرضی کا دین بن گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ زکوٰۃ پہ پابندی کر لیتا ہے اور صلاۃ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ صلاۃ کے لیے تو راضی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی چوائس کا دین ہے، جو چاہو کر لو، جو چاہو چھوڑ دو۔ یوں سمجھتے ہیں جیسے پھر فیصلہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کی مکمل اطاعت کا، پورا پورا سر جھکانا، جو حکم ملتا جائے وہ کرتے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر وہ توڑ دیں اپنے عہد۔ ایمان یمین کی جمع، یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو۔ تو ایمان قسم یا عہد، اور اگر وہ اپنے عہد توڑ دیں، من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم اور تانا دیں تمہارے دین میں۔ تان کہتے ہیں نیزہ مارنے کو۔ نیزے کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں نیزے کو؟ چبھتا ہے۔ تانا ہوتا ہے چبھتی بات کرنا، یعنی جیسے نیزہ مارنے سے یعنی نیزے کی نوک لگتی ہے، ایسے ہی تیکھی بات یا تیز بات انسان کے دل کے آر پار ہو جاتی ہے۔ اور مراد ہے یہاں دین میں تانا دینا، یعنی دین میں عیب لگانا، مذاق اڑانا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہارا مذاق اڑائیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس جنگ کرو کفر کے اماموں سے۔ اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف۔ قریش مکہ کیوں؟ ائمۃ الکفر سے مراد یہاں قریش مکہ کیوں ہیں، باقی قبائل کیوں نہیں؟ کیونکہ قریش کو باقی تمام قبائل پر مذہبی سیادت اور سرداری کا مقام حاصل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ انہم بے شک وہ، لا ایمان لہم ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کا کوئی عہد نہیں، ان کے ہاں عہد کی کوئی پاسداری نہیں۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ کے اندر جو انہوں نے شرائط خود ہی رکھی تھی پھر خود ہی توڑ دی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا کوئی عہد نہیں، ان کے ہاں عہد کی پاسداری نہیں، گویا ان کا کوئی دین ایمان نہیں، یہ ناقابل اعتبار ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں۔ لعلہم شاید کہ وہ ینتہون باز آ جائیں، رک جائیں، کس سے؟ کفر سے۔ ینتہون کا لفظ نہیں سے ہے، نون ہے یہ، رکنا، منع ہونا۔ تو گویا نقض عہد اور دین میں تان کے بعد اب ان کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ معاہدہ توڑتے پھر کہتے اچھا دوبارہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کو توڑنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مدینہ میں گیا اور دوبارہ اس کو رینیو کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ عہد کون توڑتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟
وعدہ کر کے اسے توڑ دینا، اسے بھلا دینا، اس کو معمولی سمجھنا، یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی؟ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کی خاطر کسی بھی قانون کا، کسی بھی عہد اور کسی بھی وعدے کا پاس نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں اگر دلچسپی ہے تو کس سے؟ صرف اپنے فائدے سے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو ڈرائیونگ کے قوانین کی پابندی کا عہد کرتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات آپ توڑتے بھی ہیں، آپ قوانین بھی توڑتے ہیں، آپ وفاداریاں بھی ختم کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذاتی مفاد قومی مفاد سے ٹکراتا ہے، آپ اپنی ذات کو ترجیح دیتے، ذاتی مفادات کو، وقتی مفادات کو، یا کوئی اور انٹرسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف اہل مکہ بلکہ عام طور پر، چونکہ اس صورت میں عہد کی بہت بات آ رہی ہے ابتدائی یہاں سے بھی، تو اس لیے ہم سب کو اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً عہد کی پابندی کتنی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم کس طرح کمٹمنٹ نبھاتے ہیں اور کیوں نہیں نبھاتے، اس کی کیا وجہ ہوتی؟ عموماً اس کی وجہ ذاتی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، اپنی مرضی کرنا، اپنا فائدہ دیکھنا، اپنی سہولت۔ فرمایا کہ ان کے ہاں کسی عہد کی کوئی پاسداری نہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دشمن تھے مسلمانوں کے، تو دشمن کا دل اپنے مخالف کی دشمنی میں ہمیشہ ضد اور انتقام اور اشتعال میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ اشتعال ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ عداوت انہیں عہد توڑنے پر مجبور کرتی تھی۔ یہ ایک اہم وجہ تھی ان کی معاہدوں کی خلاف ورزی کے پیچھے۔ سورۃ انفال آیت 38 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جتنا پہلے کفر کر چکے ہیں وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے معاہدوں کی پابندی کریں یا پیچھے جیسے کہا توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اب اگر انہیں دھمکی دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، اب یہاں مسلمانوں کو قریش کے خلاف جنگ پہ ابھارا جا رہا ہے۔ الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑو گے، کیا نہیں تم جنگ کرو گے؟ الا جو ہے یہ حرف ہے اور حرف حد ہے، حد ہے ضاد، یعنی اس میں ابھارا جا رہا ہے، جیسے پیچھے بڑھنا حرد المومنین علی القتال، تو یہاں الا کہہ کے ایک طرح سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایسی قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑا اپنے ایمان یعنی عہد کو، اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا اور کب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، تو وہاں انہوں نے مل کر مشاورت کی تھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اس موقع پر ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو ملک سے نکال دیں۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آخر جنگ کیوں نہ کی جائے کہ جن کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں یا جن کے جرائم کی فہرست طویل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ۔ دیکھیے کوئی بھی قوم جب کسی رسول کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے
تو پھر وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں رہتی. پچھلی قوموں پر تو پھر عذاب ہی آ گیا، لیکن یہاں پر انہیں مزید مہلت دی گئی کیونکہ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا تھا، دین کو مکمل کیا جانا تھا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ پہلی بار. بدأوکم، بدأ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابتدا کرنا. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف کہ جنگ کا آغاز انہی کی طرف سے ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ابو سفیان مکہ خیریت سے واپس بھی لوٹ گیا تھا، اور یہ فوج جو نکل آئی تھی مکہ سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اسے بتا دیا گیا تھا کہ قافلہ بچ چکا ہے اور وہ مکہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب جنگ کا کوئی جواز نہیں رہتا، ہمیں واپس جانا چاہیے. لیکن اس موقع پر ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے نا، پڑھا آپ نے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اکڑتے اور غراتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھے، اور بدر کے میدان میں جا کے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ بدعوکم اول مرتن، پہلی بار، یعنی پہلی جنگ انہی کی طرف سے تھی. اور اگر اس کو صلح حدیبیہ کی طرف لوٹایا جائے تو مراد اس سے صلح حدیبیہ میں وعدے کے باوجود ان کا خزاعہ پر حملہ کرنا ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف ان کے حلیف قبیلے بنو بکر نے جنگ مسلط کر دی تھی اور ان کو خوب مارا تھا. اور ان میں سے کتنے لوگ بچے تھے؟ 40. اور وہ پھر مدینہ گئے تھے اور آپ کو ساری صورتحال انہوں نے بتائی. انہوں نے عہد توڑا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی پہل ان کی طرف سے ہوئی. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. مسلمان ان سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ دیکھیے کہ جنگ بذات خود ایک خوفناک چیز ہے، آسان نہیں ہے جان دینا. کوئی کتنا بھی بہادر ہو، لیکن جب جنگ کا موقع آتا ہے تو بہرحال اس کے دل میں موت کا خیال تو ضرور آتا ہے. تو یہاں پر دراصل ابھارا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کہہ کے ابھارا گیا. آگے بھی یہ جو بات کی گئی کہ اتخشونہم، یہ کہہ کے بھی دراصل ان کو ابھارا جا رہا ہے اور ان کو جوش دلایا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، مت ڈرو. فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی کیا چیز ہے جو تمہیں جنگ کرنے سے روک رہی ہے؟ حالانکہ انہوں نے تم پر اور تمہارے پیغمبر پر طرح طرح کی زیادتیاں کی ہیں. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں بھی ذکر آتا ہے اس کا. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ وہ رسول کو اور تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اس بنا پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوائے گا، سزا دلوائے گا. مسلمانوں کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے. وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا جیسے جنگ بدر میں کیا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور شفا بخشے گا مومن قوم کے سینوں کو، یعنی ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمان مکہ میں تھے اور ان پر طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی، اور یہ چاہتے تھے بھی جواب دیں لیکن روک دیا گیا. اتنا عرصہ مسلسل انہوں نے ان کا ٹارچر سہا. اب وہ اتنی زیادتیاں سہنے کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کے دل جو تھے وہ تکلیف میں تھے. اور پھر بنو خزاعہ پر جو حملہ کیا تھا انہوں نے، تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس میں اشارہ
قوم کہہ کے مراد اس سے خزاعہ ہیں، یعنی جس قبیلے کے خلاف انہوں نے حملہ کیا، رکوب مارا ان کو. تو کہا کہ اگر تم ان سے بدلہ لوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آج تک بہت زیادتی ہوتی رہی وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، شفا پا جائیں گے، سینے شفا پا جائیں گے. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مومن لوگوں کے سینے شفا پا جائیں گے. سینہ کہہ کے مراد کیا ہے؟ دل. اور دل کی بیماری کیا ہے؟ حزن. حزن جو ہے وہ دل کی بیماری ہے. غم، فکر، پریشانی، جلنا، کڑنا. تو اب تک زیادتیاں سہ سہ کے جو جلن اور کڑھن ان کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کو ایک بڑے پیمانے پر تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اپنے ایک محدود سرکل میں بھی دیکھیں، کوئی ایسا شخص سوچیں جس نے آپ کو زندگی میں بہت پریشان کیا ہو، بہت تکلیف دی ہو، بہت ستایا ہو، اور اس ستانے میں دنوں گزر گئے، سالوں گزر گئے. تو وہ سارے دکھ سہتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا. اس کا نام سنتے ہی، اس کی شکل دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ زیادتیاں ساری لسٹ یاد آتی ہے، ڈے 1 سے لے کے آخر تک ساری تکلیفیں یاد آنے لگتی ہیں. وہ جو دل کو چوٹ لگی ہوتی ہے یا دل کو تکلیف پہنچی بھی ہوتی ہے، اس کو آرام کب ملتا ہے؟ جب اس شخص کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو. یعنی یہ ایک ہیومن نیچر ہے نا، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن کب سے تمہیں ستا رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مکہ میں حالت اسلام میں تھے لیکن کمزور تھے، بوڑھے مرد، عورتیں، بچے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور اپنے اسلام کو بھی چھپائے ہوئے تھے، اور تھوڑا بہت جو ظاہر کرتے تھے اس بنا پر ستائے جاتے تھے، کیونکہ جو طاقتور تھے وہ تو سب ہجرت کر گئے، اور سب بھی اکٹھے تو ہجرت نہیں کر سکے. مختلف اوقات میں ہجرت ہوتی رہی، بعد میں بھی لوگ آتے رہے، صلح حدیبیہ تک لوگ آتے رہے. صلح حدیبیہ میں یہ شرط لگی تھی، یاد ہے کچھ، کہ آج کے بعد اگر کوئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ واپس کر دیا جائے گا، اسے آنے نہیں دیا جائے گا. اب وہ سارے لوگ جو ابھی تک بھی ان کی زیادتیاں سہ رہے تھے، کہا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو، ان کو رسوا کرو، تاکہ ان مظلوموں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں. کیونکہ سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں آتا ہے نا کہ بہت سے مظلوم بچے اور عورتیں پکارتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، کہ ہمیں ان ظالموں سے نجات دے. تو یہاں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اب اس طاقت کو ختم کر دو، ان کی طاقت کو کچل دو، تاکہ مظلوموں کو آزادی ملے، مظلوموں کو چھٹکارا ہو. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اعلان برات کے بعد اگر معاہدے ختم ہو گئے تو اس کے بعد معلوم نہیں پھر کیسے تلخ حالات ہوں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اعلان بیزاری کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں، ایک طرح سے پوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان تمام لوگوں کے ساتھ اعلان برات کرے، الی الناس، اب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہمارا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایسا اعلان کرنے سے پہلے ایک خوف محسوس ہوگا کہ اگر سب سے ہی کاٹ کے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ سارے آ کے پھر ایک دفعہ حملہ آور ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ اس لیے ابھارا جا رہا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو اس وقت کہ اعلان برات کے بعد نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کی فکر نہ کرو. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ ان میں سے اس کے بعد کوئی بھی جنگ کے لیے اٹھ نہ سکا. کسی بھی زیادتی کے لیے کسی کو بھی اس کے بعد پھر توفیق نہ ہوئی، کوئی مقابلے پہ نہ آیا. بلکہ اس کے برعکس مختلف علاقوں سے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے.
اور اسی وجہ سے اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، وفدوں کا سال۔ تقریباً 70 وفود ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو بھی قبیلہ آتا، جو وفد آتا، اس سے بیعت لیتے اور پھر اس علاقے کا انتظام انہی کو دے دیتے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اعلان برات کے بعد مسلمانوں کے لیے پریشانی نہیں بلکہ فتح کی راہیں مزید کھل گئی اور دین کی تکمیل ہو گئی۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے نا تجلیات نبوت، اس میں وفود کے بارے میں پیج 334 پر ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ 334۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہے۔ عرب کیا سمجھتے تھے؟ دین ابراہیمی پر ہے، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا۔ اگلی آیات میں اب اس پر بھی تبصرہ ہوگا کہ ان کو حق نہیں کہ یہ بیت اللہ کے مجاور بنے اور اللہ کی مسجد کو یہ آباد کریں، کیونکہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہم بالکل سیدھے رستے پر ہیں، اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ کہ ہم بیت اللہ کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور کوئی وعدے پورے کریں یا نہ کریں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں یا نہ کریں، لیکن جتنے زور شور سے حج اور عمرے کا اب اہتمام ہوتا ہے، اس سے پہلے شاید نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جب ویسے دینی اور اخلاقی زوال ہو جاتا ہے نا، تو لوگ چند ریچولز کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں کہ بس صرف یہ کرنا ہی دینداری کی علامت ہے، سمبل ہے۔ حرام حلال کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن حج کر کے وہ سمجھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ باقی لوگوں کے مقابلے میں دیندار ہو گئے۔ میری اس گفتگو کا مقصد حج کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔ حج تو ایک فریضہ، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن عموماً دینداری کے سمبل کے لیے لوگوں نے حج کو ایک ٹول بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کے لیے باقی کہیں پیسہ لگائیں یا نہ، کوئی قربانی کریں یا نہ، لیکن اس کے ذریعے الحاج بن کر لوگوں پر ایک رعب ضرور قائم ہو جاتا ہے کہ اتنے حج کر رکھے، باقاعدہ گنے بھی اور گنوائے بھی اور گنتیاں پوچھی بھی جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں بھی یہی چیز عام ہو گئی تھی کہ وہ ہر سال زبردست اہتمام کرتے، خوب جوش و خروش کے ساتھ بڑے بڑے قافلے لے کے نکلتے، اور اس میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھی، بہت سی بدعات داخل کر لی تھی۔ کون سی بدعات پیچھے پڑ چکے؟ ننگے طواف کرنا اور تالیاں پیٹنا اور شور ہنگامہ، اور وہاں جا کے بڑی بڑی مجلسیں لگانا اور اس میں شعر و شاعری کرنا، اور پھر عرفہ تک بھی نہ جانا، اور بہت کچھ خرافات انہوں نے اپنی مرضی سے ڈال لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس سال انہی کی عمارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے، کوئی چیز تبدیل نہ کی گئی۔ یہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو پہلا حج آیا تھا، مکہ رمضان میں فتح ہوا تھا، 2.5 مہینے کے بعد حج آ گیا، تو اس موقع پر مشرکین کے طریقے پر ہی حج ہوا تھا۔ لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں۔ وہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے ان کے 5 اونٹ تھے، 25 اونٹ بھی ساتھ تھے جو وہاں قربان ہونے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یعنی سورۃ توبہ کی، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہ کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں،
تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اور زمین میں گھومنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک بہت سے قبائل کے، صرف مدینہ کے نہیں بلکہ مدینہ کے آس پاس اور دور دراز تک لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ اسلام کس حد تک پھیل چکا ہے۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پہ قائم تھے اسے توڑا نہیں گیا، اور مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ابھی آپ پیچھے پڑ چکے۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی یعنی حضرت علی اعلان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زجنان یا ارج میں حضرت ابو بکر سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا امیر ہو یا مامور، یعنی پیچھے سے آئے ہو، مجھے امارت چھوڑنی ہو کہ آپ امیر بنو گے یا پھر آپ میری قیادت میں چلو گے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ذمہ داریوں کا واضح تعین ضروری ہے۔ حضرت علی نے کہا مامور، یعنی امیر حج آپ ہی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھی، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ان کو پتا تھا؟ کیونکہ پیچھے اصحاب الفیل کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی باطل قوت مکہ فتح نہیں کر سکتی اور بیت اللہ پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا، یعنی یہ بھی ایک نشانی تھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بند گیا، جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل یعنی ریڈ سی کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا۔ یہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، بندوں اور شہروں کا نظام جن قضات اور عمال کا محتاج ہوتا انہیں فراہم کیا، یعنی پوری طرح آرگنائز کیا سارے علاقے کو۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر کہتے ہیں سیرت کی جمع، سیرت لکھنے والے، ان کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، تو ان کی تعداد تقریباً 100 بھی بتائی جاتی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد تک جاری رہا۔ اسی لیے 9 ہجری کو، جس میں یہ سورۃ توبہ نازل ہوئی، وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤساء اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے۔ بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا، یعنی کوئی وفد بڑا ہوتا تھا اور کوئی چھوٹا ہوتا تھا۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤساء وغیرہ پہ مشتمل ہوتا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کے آیا،
کوئی فخر اور مباحات اور مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا جیسے وفد نجران، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پہ حملہ نہ ہو، کسی نے آ کے اطاعت اور جزیے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اسی توقع کا اظہار کیا، کوئی مسلمان فرما بردار اور کوئی قوم کا نمائندہ بن کے آیا، کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام کو جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق پہ پیدا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرماتے رہے، انہیں خوش کن تحائف سے نوازتے، اسلام کی ترغیب دیتے، ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو بھی سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ بنا، چنانچہ ان کے نتائج، اغراض اور مقاصد کے تنوع اور اسباب اور وجوہ کے اختلاف کے باوجود پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑی دنوں بعد قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف بعض وفود مستثنیٰ ہیں، مثلاً بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد، اور ان کا ذکر آگے کے صفحات میں موجود ہے، اور نمونے کے طور پر کچھ وفود کے واقعات یہاں دیے ہوئے ہیں۔ تفصیل میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ سبق سے متعلق نہیں، بہرحال یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ان وفود کی باقی تفصیل خود سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ دین کی تکمیل کا کام کس طرح ہوا، دین مکمل کیسے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے مکمل ہوا، کیونکہ یہ سورت جو ہے اس مشن کے تکمیلی مراحل کا نقشہ بیان کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے ان کے دلوں کا غیظ و غضب۔ کون سا غیظ، کون سا غضب؟ آپ ایسا ہے کہ یہ جو غیظ کا لفظ ہے اور غضب کا اور سخط کا یہ تینوں پڑھ چکے ہیں آپ، ان سخط اللہ علیہم، اور غضب بھی پڑھ چکے ہیں اور غیظ بھی، ان تینوں کا فرق لکھیے مترادفات القرآن سے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک نہیں سمجھ آئے؟ آپ غصہ کا لفظ نکال لیجئے، وہاں سے سارے لفظ نکل آئیں گے خود ہی وہیں سے، کوئی الگ الگ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک جگہ کھولیں گے اور باقی ساری لسٹ وہیں سے مل جائے گی آپ کو، بس ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے فرق آپ کو پتا چلے گا مختلف الفاظ کا، اور اس فرق کے جاننے سے آپ کو عبارت میں مزید لطف آئے گا۔ اس میں درجے بتائے گئے ہیں کہ پہلا درجہ کون سا ہے، دوسرا اور آخری۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غیظ لے جائے گا، دلوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور مہربان ہو جائے گا اللہ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پہ وہ چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، لہذا بندے کا کام کیا ہے کہ جو وہ حکم دے وہ اس کو کرتا چلا جائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.